آپ صرف اتنا بتا دیں حضور کیسے مسکراتے تھے، واہ 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 کیا بات ہے، زندہ باد سبحان اللہ۔ حضور کیسے چلتے تھے، حضور کیسے غریبوں سے محبت کرتے تھے، واہ 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 ماؤں کے جذبے بگڑ گئے۔ کیا مطلب دین مٹا دینا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ امام حسین کی قربانی کا اب بے مقصد ہو رہی ہے، کیا دین اس کے بعد آگے نہیں بڑھے گا؟ نہ وہ تو بڑھے گا، ہم نہیں بڑھیں گے، ہم اور ہماری نسلیں مٹا دی جائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین میں اللہ۔ گزارش کر کے جا رہا ہوں، مجھے کل کہاں جانا، غازی پور جانا ہے، پرسوں پھر ہی آنا ہے، پھر اسے سرکار مسولی ہے، پھر مجھے بلاوی شریف جانا ہے۔ کتوں کے طریقے سے اسے بھوکتا رہتا ہوں خدا کی قسم۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں دیکھوں جو آنکھیں مدینہ شریف جانے کے لیے روتی ہوں، جو آنکھیں غوث پاک کا پروار۔ اس منڈی میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو اجڑتے بستے ہوئے دیکھے۔ خطابت میرا میدان نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بتاتا ہوں، پیسے آ گئے تو ہم آج کتنی رنگینیاں کرتے ہیں، شادی وغیرہ میں کتنے اخراجات فضول خرچی کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو 70,000 کا موبائل لے کے پڑوسی غریب بچوں کو دکھائیں گے، جا کے دکھانا اس کمینے کو کہ میرا باپ بھی پیسے کماتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا، اگر پیسے آتے تھے تو ان کا استعمال کیسا ہوتا؟ ایک بزرگ ہیں مدینہ شریف میں رہتے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن فروخ۔ اگر یہ نام یاد رہے تو پھر سے بولتا ہوں، عبد الرحمن فروخ۔ بولے عبد الرحمن فروخ، برکت والا نام ہے، پھر سے بولیں عبد الرحمن فروخ، کیا نام ہے؟ عبد الرحمن فروخ۔ میری بہنوں سنو، ان کے پاس 30,000 روپے تھے۔ کتنے؟ اونچی بولے 30,000 روپے۔ 30,000 روپے ان کے پاس تھے، اور ان کی بیوی کے پیٹ میں اللہ کی ایک طرف سے ایک نشانی تھی، محبت کی اولاد پیٹ میں، سمجھ رہے نا؟ بیوی ان کی امید سے تھی ماشاءاللہ۔ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں گزارش کروں گا اگر آپ کے گھر میں کسی کو اللہ یہ نعمت دے دے اولاد کی صورت میں، جب ڈلیوری کی ایسے آثار ظاہر ہوں کہ حمل کے ٹھہرنے کے، تو حضور غوث اعظم نے ایک دعا بتائی ہے، اسے یاد کر لیں انشاءاللہ۔ صاحب اس کو لکھ لیجئے گا، اور آپ کی خاص ذمہ داری ہے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ سنیے انشاءاللہ، جب آپ کے گھر میں بہن بیوی کو ایسی نعمت مل جائے اللہ کی طرف سے، اس کے بندے اور آپ کے اولاد کی طرف سے، تو بچیوں سے کہا کرو کہ ایک دعا ضرور پڑھا کرے ہر وقت اٹھ کے بیٹھ، یا رؤوف ہو یا بر، یا رؤوف ہو یا بر، بولو ہاتھوں بلاؤ، ہاتھوں بلاؤ، یا رؤوف ہو، ہر ماں بہن کو بتانا ہے جب بھی ایسی کوئی نعمت آ جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے داہنے ہاتھ پہ درود پڑھ کر کے اپنے پیٹ پہ سہلایا کرے، کبھی بے وضو نہ رہا کریں گے، گانے بجانے کی، مار پیٹ کی کوئی ویڈیو، کوئی موبائل، کوئی تصویر، کوئی اختلافی باتیں نہ سنا کریں گے، بس یہی دعا کریں گے، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میری مغفرت کا سامان، اور اے میرے مولا ان کو بھی دے جن کی کوکھ سونی ہے، یا رؤوفو یا برو، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں کہ میری بیوی امید سے تھی، اور میرے پاس کتنے پیسے تھے؟ پوچھی بولے 30,000 روپے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا بیگم یہ 30,000 روپے آپ اسے رکھ لیں، میں شہر سے باہر جا رہا ہوں مدینہ شریف کے ایک بزنس کے لیے جا رہا ہوں، یہ پیسے تم رکھ لو، سنو جب میرا بیٹا پیدا ہو تو اس کی پیدائش میں یہ پیسے خرچ کرنا، اور اگر سب کچھ نارمل طریقے سے ہو، پیسے نہ لگے تو پیسوں کو بچا کے رکھنا، گھر پرانا ہو گیا ہے اگر گرنے کی پوزیشن میں ہو تو یہ پیسے لگا لے، اور اگر گرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو پیسے سنبھال کے رکھنا، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ اس نے کہا شیخ عبد الرحمن فروخ نے، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں چلا گیا، مدینہ شریف سے چلا گیا، حضور کی بارگاہ سے اجازت دی، میں آگے چلا گیا، میں 10 سال واپس نہیں آیا، 15 سال نہیں آیا، 20 سال نہیں آیا، 21-22 سال ہوئے، تب میں اپنے کام کے بھنور سے نکلا، اور نکلنے کے بعد میں مدینہ شریف کی طرف آیا، اور جب آیا تو میرے دل نے کہا کہ گھر کیا جانا، پہلے حضور سے ملاقات، میرے روضہ مصطفیٰ پہ حاضری دے لیں، پہلے اللہ کے نبی کی مزار مبارکہ کو بوسہ دے لیں۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں روضہ مصطفیٰ کے قریب آیا، روضہ نبی کے قریب آیا، میں نے حضور کی قبر شریف کی مٹی کو اٹھا کے چوما، اسے بوسہ دیا، میں بہت رویا، آقا معاف کریں 20 سال سے زیادہ وقفہ ہو چکا، میں آپ سے الگ تھا، کاروبار کے لیے میں پھنس گیا تھا، سرکار ملک شام گیا تھا، وہاں پر میں پھنس گیا تھا، سرکار مجھے معاف کرنا، میں اتنے دنوں تک آپ سے بچھڑا گیا، مجھے معاف کریں۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں روتا رہا،
روتے روتے اچانک میرے کانوں میں حضور کی حدیث شریف کی آواز ہے، حضور کی حدیث شریف کی آواز ہے۔ میں روضہ مصطفیٰ سے نکلا تو میں باب فاطمہ سے ہو کے باب النساء باب جبرائیل سے ہو کر کے نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کا 900 سال بنوایا ہوا اصحاب صفہ کا چبوترا، جب میں وہاں پر گیا تو میں نے کیا دیکھا، حضور کے منبر پہ ایک حضور کا عاشق حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کے شہر میں حضور کے روضے کے قریب تقریر کر رہا ہے، اور پوری حضور کی مسجد نبوی شریف کھچا کھچ عاشقوں سے بھری ہے۔ عبدالرحمن فاروق کہتے ہیں میں وہیں پر بیٹھ گیا، جب میں بیٹھ گیا تو اس کی تقریر میں سننے لگا، لوگ رو رہے تھے، جب وہ حضور کا نام لیتا تو لوگ چیخ مارتے، جب حضور کی باتیں کرتا تو لوگوں کی آنکھیں برستی تھی، اشکباری کا ماحول تھا، عجیب و غریب فضا تھی، لوگ ایک دوسرے کے کانوں پر ہاتھ مارتے تھے۔ یار عجیب بات ہے، جب اس کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے لوگ تعجب کرتے ہیں۔ عبدالرحمن فاروق کہتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ 20-21 سال کا جوان تھا، ابھی تو داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، حضور کے منبر پہ کھڑا ہوا، نورانی چوڑی پیشانی لے کر کے منبر نور پر حضور کی باتیں کر رہا تھا۔ عبدالرحمن فاروق کہتے ہیں تقریر اس نے ختم کی، پورا مجمع ٹوٹ پڑا، جب پورا مجمع اس کے قریب ٹوٹ پڑا تو کوئی اس کے ہاتھوں کو چومتا، کوئی اس کے پیروں کو چومتا، کوئی اس کے جبے کو چومتا، کوئی اس کے امامے کی پیچ کو چومتا۔ عبدالرحمن فاروق کہتے ہیں میرے دل نے کہا میں بھی بوسہ لے لوں، پھر میں نے کہا بھیڑ بہت ہے، پہلے پتا کرو میرا گھر ہے کہ نہیں، میری بیوی زندہ ہے کہ نہیں، میرا گھر سلامت ہے کہ نہیں۔ کہتے بھولی بسری یادوں کے ساتھ میں اپنے گھر کی گلی کی طرف مڑا، سوچتے سوچتے دماغ پر زور ڈالتے ڈالتے میں جب اپنی گلی میں گیا تو دروازہ پہچان لیا۔ عبدالرحمن فاروق کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی، جب دروازے پر میں نے دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی جس کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا، میں نے کہا آپ کون؟ آپ کون؟ تو اس عورت نے کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا میرا نام عبدالرحمن فاروق ہے۔ عورت ہنس پڑی، رونے لگی خوشی میں۔ اس نے کہا حضور میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ خوش ہو گئی، اس نے دوپٹہ بچھا دیا شوہر کے قدموں کے نیچے۔ وسیم بریلوی نے کیا کہا تھا کہ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ واہ واہ کیا بات، سمجھ رہے ہیں؟ عبدالرحمن فاروق کہتے ہیں میری بیوی خوش ہو گئی، اس نے شکر کے سجدے کیے، اس نے میری پیشانی چومی، خوش ہو گئی، اندر لے گئی اور وہ خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے کہا میرے شوہر عبدالرحمن تم زندہ ہو، میں تو سمجھ رہی تھی تم مر گئے، کوئی تمہاری خبر نہیں ملی تم زندہ ہو۔ اچانک میرا سہاگ سلامت، میرے سر کا تاج، میرا شوہر میرا سرتاج سلامت۔ خوش ہو گئی، اس نے جلدی سے لوٹے میں پانی دیا۔ عبدالرحمن فاروق کہتے ہیں مجھے کہا کہ آپ تازہ وضو کر لیں، میں آپ کے لیے گرم گرم کھانے بناتی ہوں۔ میری بیوی نے گرم گرم کھانے بنائے اور پھر میرے لیے دسترخوان سجایا۔ عبدالرحمن فاروق کہتے ہیں جیسے میں دسترخوان سے کھانے کھانا شروع کیا ویسے میں نے اپنی بیوی سے کہا گھر تو وہی پرانا ہے، وہ میرے پیسے کتنے تھے؟ 30,000 پیسے اس لیے یاد آ گیا۔ کوئی بات نہیں، بزرگوں کی داستان سے اس کا تعلق ہے۔ کتنے پیسے تھے؟ 30,000 روپے۔ عبدالرحمن کہتے ہیں اے میری بیگم وہ پیسے، گھر تو ویسے ہی ہے، وہ پیسے کہاں ہیں؟ بیوی نے سکون سے کھانا کھا لے، ابھی پائی پائی کا حساب دیتے کھانا کھا رہے تھے۔ پھر بولے میری بیگم میں جب جا رہا تھا تو تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہوا؟ تو بیوی نے کہا کہ کھانا کھا لے، ابھی میں بتاتی ہوں وہ کیا ہوا ہے۔ عبدالرحمن فاروق کھانا کھا رہے تھے، پھر اچانک بولے میری بیوی، فرمایا کیا ہوا؟ کہا 20-22 سال کے بعد آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں حضور کی بارگاہ میں گیا، روضہ مصطفیٰ کے قریب گیا، دربار مصطفیٰ کا معافی طلب کی، عریضہ پیش کیا، معافی نامہ پیش کیا۔ لیکن اے میری بیوی تجھے پتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے جب میں نکلا نا حضور کی بارگاہ سے تو ایک جوان شخص کو میں نے دیکھا جو حضور کے منبر پہ کھڑے تھے، حضور کی باتیں کر رہا تھا،
خدا کی قسم مدینے میں ایسا انسان کم دیکھا. اس کی باتیں تھیں اور پھول جھڑتے تھے, اس کے لہجے میں وہ جاذبیت تھی, پورا اہل مدینہ اس پر لوٹا جا رہا تھا. تقریر ختم کی, کوئی اس کے پیروں کو چومتا, اس کے ہاتھوں کو چومتا. کیسا انسان تھا وہ. اے میری بیگم, میں سوچ رہا ہوں وہ ماں کتنی عظیم ہوگی جس نے اسے پیدا کیا. خاندان کتنا پیارا ہوگا جس خاندان میں وہ آیا. وہ کتنا عظیم باپ ہوگا جسے اس کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہے. بیوی نے کہا کھانا کھانا. کہتے میں کھانا کھا رہا تھا. میں نے کہا میری بیگم, وہ جو حضور کی منبر پہ گفتگو کرنے والا انسان تھا میرے دماغ پر حاوی ہے. فرمایا کھانا کھا. کہتے کھانا کھا ہی رہا تھا, اچانک نعرے کی آواز آئی تو میں کھانا چھوڑ کے دروازے پہ آ گیا. جب دروازے پر آیا تو میں نے کیا دیکھا, وہی محدث مدینہ, وہی خطیب مدینہ جو منبر رسول پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا, میری گلی سے گزر رہا تھا. میں نے کہا میری بیوی سے جلدی باہر. کیا بات ہے؟ میں نے جلدی باہر نکل کے. وہ باہر کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو خطیب, وہ جو مقرر, وہ جو حضور کا عاشق حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا, دیکھ 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 اپنی گلی سے گزر رہا تھا. دیکھ اس کی چمکتی ہوئی پیشانی, دیکھ اس کے لب و رخسار کو دیکھ لے, اس کی مبارک انگلیوں کو دیکھ لے, اس کی حیت نور دیکھ لے. اے میری بیوی کتنا پیارا انسان. بیوی نے اسے دیکھا تو رونے لگی. دوپٹے میں اس نے آنسوؤں کو پوچھا. عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں روتی کیوں ہے, کیوں روتی ہے؟ تو کہا کچھ نہیں, بس شکر کے سجدے ادا کرنے کا دل ہے. جیسے وہ محدث مدینہ اس کی گلی سے گزرنے والے تھے, اس کے سامنے پہنچے دروازے کے, نعرہ لگانے والے لوٹ گئے. اب گھر کے سامنے وہ محدث مدینہ, سامنے عبد الرحمن فاروق, ان کے بغل میں ان کی بیوی. اب وہ محدث مدینہ نے سلام کیا. عبد الرحمن کہتے ہیں میں سے سلام کیا, میں نے جواب دیا, میری بیوی نے جواب دیا. میں آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا تھا, اس نے انکار کر دیا. آگے بڑھ کر کے اس نے میری بیوی کے ہاتھ کو لیا اور اسے چوما. میری بیوی آگے آگے, محدث مدینہ میری بیوی کے پیچھے پیچھے, محدث مدینہ کے پیچھے پیچھے. میں پریشان ہو گیا. اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا, ایک چارپائی, اس چارپائی پر میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے, رو رہی ہے. میری بیوی کے بغل میں وہ نوجوان محدث مدینہ بیٹھا ہوا, وہ عاشق بیٹھا ہوا. میں پریشان. میں نے کہا بیوی سے یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون ہے جس نے تیرا ہاتھ چوما؟ تو میری بیوی نے سب سے پہلے مصلی پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر میرے دامن سے لپٹ کے بولی 20-22 سال کے بعد آئے ہو, ابھی ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ تیرے پیٹ پہ میری محبت کی نشانی تھی, وہ کیا ہے؟ اے میرے شوہر عبد الرحمن فاروق, دیکھ لے تیرے سامنے تیری محبت کی نشانی. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لے تیرے سامنے تیری محبت کی نشانی رکھی ہوئی ہے. تم نے مجھ سے پوچھا تھا وہ 30,000 روپے کیا ہوئے جو تجھے میں نے گاڑی کمائی کے دیے تھے, تو دیکھ لے اے میرے شوہر, یہ پھٹا ہوا دوپٹہ, یہ پھٹے ہوئے کپڑے, یہ ٹوٹی ہوئی چپلیں وہی ہیں جو تو نے مجھے جانے سے پہلے لا کے دیے. میں نے تمہارے پیسوں کا اپنی ذات پر کوئی استعمال نہیں کیا, میں نے سارے پیسے اپنے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے سارے پیسے اپنے بیٹی کی تعلیم پہ خرچ کیے. آج میرا بیٹا محدث مدینہ شیخ ربیہ کے نام سے پوری دنیا میں شہرت پاتا ہے. آج میرا بیٹا جب حضور کے منبر پہ تقریر کرتا ہے تو استنبول ترکی سے لوگ میری بیٹی کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں. شیراز ایران سے لوگ میری بیٹی کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں. عراق کے انقرہ اور بغداد سے لوگ میری بیٹی کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں. مصر سے لوگ میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہوئے واپس جاتے ہیں. عجیب بات ہے, اللہ کی حمد و ثنا جب حضور کی امت کا ایک انسان کرتا ہے تو دل رب کے نام پر اس قدر مچلتا ہے کہ تمثیل نہیں ہے. اس اللہ کا نام جب آمینہ کا لال لیتا رہا ہوگا تب مدینے کی مدینے کی فضا کیسی ہوتی رہی ہوگی. اللہ اکبر. عبد الرحمن فاروق کہتے میں چیخ پڑا, میں اپنے بیٹے سے لپٹ گیا, لپٹ کے بولا میرے بیٹے تیرا دل وہی ہے کہ جس دل میں اللہ کا رسول واقعی وہ محمد جو اللہ کے رسول ہے وہ تجھ جیسے لوگوں کے دلوں میں ہے. یہ بتائیں کہ کیا کیا تھا عبد الرحمن فاروق نے؟ بس اتنا کیا تھا, اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کیا. صحیح بتاؤ, 50-50 لاکھ روپے کی گاڑیاں لا کے اور ترکی میں لوگوں نے اپنے دروازے پہ خرید کی تھی کہ اس گاڑی کو میں فلاں تاریخ میں اپنے بیٹے کے برتھڈے کے موقع پر اسے استعمال کروں گا. وہ گاڑی اب اس وقت بنگال کھانے میں پڑی ہوئی ہے. جو استعمال کرنے والے لوگ تھے
وہ کہاں ہے معلوم ہے؟ ان کی لاش JCB سے زمین کھودی گئی تھی، ایک ایک قبر میں 100 مردے دفن کیے جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس زمین پر آج ہم قبضہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ زمین بھی تو ہماری ہے۔ ہاں، حضور کی محبت دل سے نکال کے زمین جائیداد کی محبت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بات آئی تھی۔ ایک صاحب نے کہا تھا حضور دو لوگ لڑائی کر رہے ہیں آپس میں، ایک زمین ہے 50 بائی 50 کی، وہ کہتا ہے میری ہے، 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 اور میں پکڑ لاؤ دونوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں لائے گئے، اور میں کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے حضور یہ زمین 50 بائی 50 کی میری ہے، وہ کہتا نا جھوٹا انسان، یہ میری ہے حضور، یہ میری ہے۔ ایک صاحب نے کہا حضرت میں بتا دوں؟ کہا کیا بتائے گا؟ کہا اس کا فیصلہ اگر کہو تو میں بتا دوں، مشورہ دے دوں۔ کہا کیا مشورہ ہے؟ تو فرماتے ہیں دونوں کو الگ الگ کر کے تفتیش کر لیں، راز کھل جائے گا زمین کس کی ہے، یہ کنفرم ہو جائے گا زمین کس کی ہے۔ دونوں کو الگ الگ کر کے بند کمرے میں پوچھے تو تفتیش کرے تو پتا چل جائے گا زمین کس کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چپ، میں ان دونوں سے کیوں پوچھوں زمین کس کی ہے؟ میں زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے، میں زمین سے نہ بات کر لوں کہ تو کس کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے زمین کہاں؟ بولے حضور یہ پلاٹ ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ پلاٹ ہے 50۔ بولا میرا ہے، میرے باپ نے دیا۔ بولا نا میرے دادا نے دیا۔ اس پر لڑائی چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے زمین کے پاس، اور معلوم کیا کہا؟ او زمین، یہ کہتا ہے تو میری ہے، یہ کہتا ہے تو میری ہے، تو بتا دے تو اس کی ہے کہ اس کی ہے۔ معلوم ہے زمین سے کیا آیا؟ دیکھنا کتنے لوگ سمجھدار بیٹھے ہوئے۔ زمین سے آواز آئی اے موسیٰ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں۔ یہ دونوں ڈاکٹر نعیم اختر برہان پوری کے بھائی عبدالجلیل برہان پوری، ان کا شعر یاد ہے، وہ کہتے ہیں طالب صبح طرب میرے ہیں، تو سے طالب صبح طرب